السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں ایز اے ڈیلر، ایز اے ایجنٹ. بہت اہم معلومات ہے، ذہن میں رکھیں. معلومات کے لحاظ سے، آپ کی اطلاع کے لحاظ سے، اب گورنمنٹ کی طرف سے، FBR کی طرف سے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے یہ اب ایک حکم جاری ہوا ہے کہ اب کوئی بھی اسٹیٹ ایجنٹ کام نہیں کرے گا. یعنی ان پبلک اور کسی بھی پرائیویٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو منع کیا ہے کسی بھی ایسے ایجنٹ کے ساتھ کام نہ کریں، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے جو رجسٹرڈ نہ ہو. جو رجسٹرڈ نہ ہو FBR سے، ان کے باقاعدہ طریقہ کار ہے جو آپ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو میں سمجھاؤں گا، اور یہ نافذ العمل ہوگا، ایفیکٹو ہوگا فرام 1 جنوری 2022. 2022 سے یہ حکم نافذ ہو رہا ہے. تو تمام وہ افراد جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہوں، اسٹیٹ ایجنسی چلا رہے ہوں، اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، یا جو بھی خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں، تو وہ اس بات کو، ان تمام چیزوں کو نوٹ کر لیں، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کو آگے کام کرنا مشکل ہوگا. گورنمنٹ اس پہ سختی کر رہی ہے اور بزنس پہ بھی اثر پڑے گا اس کے بغیر. تو آئیے چلتے ہیں، آپ کو معلومات دیتے ہیں اس سلسلے میں. دوستوں، سب سے پہلے ایک ویب سائٹ جس کا لنک آپ نوٹ فرما لیجئے، iris.fbr.gov.pk. اس ویب سائٹ کو آپ کھولیں گے اور اس میں آپ نے لاگ ان کرنا ہے اپنی کمپنی ID کے ساتھ، جو آپ کے پاس یا تو موجود ہوگی یا اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. جس وقت آپ کی پورٹل لاگ ان کریں گے، اس میں ایک ٹیب آپ کو نظر آئے گا جو کہ DNFBP والنٹری رجسٹریشن کے حوالے سے ہوگا. اس ٹیب کو کلک کریں. رجسٹریشن کا عمل جو ہی شروع ہوگا، آپ کو لیفٹ سائڈ ان باکس میں ایک نوٹس موصول ہوگا جو کہ رجسٹریشن کی تصدیق کے حوالے سے آپ کو ایک سوال نامہ پیش کرے گا. یہ سوال نامہ انگریزی اور اردو دونوں میں موجود ہے. آپ اس سوال نامے کو بھریں گے جس میں ہاں یا نہ میں سوالات موجود ہیں، جو کہ بآسانی انشاءاللہ آپ بھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سوالات فل کرنے کے بعد فنش کا بٹن آپ دبائیں گے اور ویریفیکیشن کر لیں گے کہ آپ کی تمام تر انفارمیشن اپلوڈ ہو گئی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پاس کوڈ دیا جائے گا جو کہ پن کی صورت میں ہوگا. آپ یہ پن ڈالیں گے اور سبمٹ کر دیں گے. سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو پرنٹ کا آپشن ملے گا اور آپ چاہیں تو تمام تر تفصیلات کو پرنٹ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں. دوسرا معاملہ CTR کا تھا جو کہ انتہائی تشویشناک تھا کہ کرنسی ٹرانزیکشن جہاں بھی ہوگی 20 لاکھ سے زائد ویلیو ہو تو اس حوالے سے آپ کو CTR جنریٹ کر کے رپورٹ کرنا ہے. لیکن اس حوالے سے بھی لمٹ کر دیا گیا ہر ٹرانزیکشن کو اس کی FBR ویلیو تک، اور لاسٹ جو طریقہ کار عمل درآمد کا وضع کیا گیا DNFBPs اور FBR کی جانب سے، اس میں باقاعدہ طور پہ لکھ دیا گیا کہ کسی دوسری انفارمیشن کی عدم موجودگی میں صرف اور صرف FBR ویلیو تک آپ کو تمام ڈیٹا اپنے پاس سیو رکھنا ہے، اور کیش کی ٹرانزیکشن بھی تب رپورٹ کرنی ہے جب اس FBR ویلیو کے اندر کی اماؤنٹ آپ 20 لاکھ سے زائد موصول کرتے ہیں کیش کی صورت میں یا کسی اور کرنسی کی صورت میں. تو یہاں بھی بڑا کلیئر ہو گیا کہ آپ نے FBR ویلیو کے علاوہ جو کہ ایکچولی کرنسی کی ٹرانزیکشن وہاں پہ ہوتی ہے اس کو رپورٹ نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے کوئی ایگریمنٹ، کوئی ایسے شواہد اپنے پاس رکھنے بھی نہیں ہیں تاکہ وہ انفارمیشن اویلیبل نہ ہو اور آپ آرام سے اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کر سکیں FBR ویلیو تک. جب بنیادی طور پہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آیا اور اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو پابند کیا گیا کہ آپ نے DNFBPs کے طور پہ اپنی رجسٹریشن کرانی ہے، اس میں دو چیدہ معلومات ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے مانگی گئی. ایک، کسی بھی کرنسی یا کیش ٹرانزیکشن کی صورت میں CTR جنریٹ کرنے کا کہا گیا اگر اس کیش کی مالیت 20 لاکھ سے زائد ہو. اور دوسری معلومات سسپیشس ٹرانزیکشن کے حوالے سے تھی، یعنی ایسی
تمام ٹرانزیکشن جو کہ آپ کو سسپیشس معلوم ہو اس کی STR جنریٹ کرنا لازم قرار دیا گیا. لیکن فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کی لگاتار اور مسلسل محنت کے بعد جو نرمیاں الحمدللہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, اب STR کی جنریشن آپ کی دانش پہ نہیں, بلکہ آپ کے پاس کوئی شخص بھی اگر ٹرانزیکشن کے لیے آتا ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر لامحالہ آپ کو مل جائے گا. اس کا شناختی کارڈ نمبر آپ نیکٹا کی ویب سائٹ پہ, یا ایک باقاعدہ اس کے لیے ویب پورٹل بھی اویلیبل ہے, وہاں جا کے چیک کریں گے کہ آیا یہ شناختی کارڈ ہولڈر کسی طور سے بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے سینکشن تو اس شخص پہ نہیں لگے ہوئے. اگر وہاں پہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص پہ فائنینشیل سینکشن ہے, صرف اس صورت میں, اور آپ تمام دوستوں کو بتا دوں یہ تقریباً 3,500 سے 4,000 لوگوں کی لسٹ ہے پورے پاکستان کے اندر, صرف اس صورت میں آپ جیسے ہی وہ ریڈ بلنک ہوگا آپ اس کی STR جنریٹ کریں گے. اس کے علاوہ قطعی طور پہ کوئی رپورٹنگ, کوئی STR جنریٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی بڑی آبادی کے اندر 4,500 لوگوں کی کیا پرابلٹی بنے گی کہ وہ آپ کے پاس ڈیل کرنے کے لیے آئیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اس کا ریکارڈ ہم آلریڈی اپنے پاس سیو کرتے ہیں, جس میں آپ کا پیور کی کاپیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر اگریمنٹ ہوتا ہے آفیشل کا, اس کے اندر شناختی کارڈ کی کاپی ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے, ایک CDD فارم ہے, یہ ہے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس فارم. یہ ان تمام انفارمیشن کے ساتھ ایک فائل بنا کے آپ نے CDD فارم فل کر کے اس کے ساتھ رکھ لینا ہے. وہ CDD فارم کے اندر آپ نے نام جو کہ شناختی کارڈ میں درج ہے وہ لکھنا ہے, اور شناختی کارڈ کی کاپی اس کے ساتھ سیو رکھنی ہے. اس کے علاوہ اس کا ایڈریس, وہ اس کے علاوہ چند بیسک انفارمیشنز ہیں. جو خاص انفارمیشن اس کے اندر وہ دو ہیں. ایک کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے, یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ سورس آف انکم آپ کسٹمر سے پوچھ لیں, جو وہ سورس آف انکم بتاتا ہے وہ آپ سورس آف انکم لکھ دیجئے وہاں پہ. دوسری ایک اور چیز کہ آیا کسٹمر یہ پرچیزنگ اپنے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے. اگر وہ اپنے لیے کر رہا ہے تو یہاں تک آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. آپ کسٹمر سے سائن کروائیے اس CDD فارم پہ, خود سائن کیجیے اور اس کو فائل کا حصہ بنا کے رکھ لیجیے اپنے ریکارڈ میں. 5 سال تک آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے. اگر کسٹمر کسی اور کلائنٹ کے بہاف پہ یہ ساری ٹرانزیکشن کر رہا ہے تو جس کلائنٹ کے بہاف پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کا بھی CDD فارم بنے گا, یعنی اس صورت میں 2 CDD فارم بنیں گے, اور اس کلائنٹ کی بھی اسی طرح سے انفارمیشن آپ سیو کر کے رکھ لیں گے. 5 سال تک آپ پابند ہیں اس انفارمیشن کو اپنے پاس ریکارڈ میں رکھنے کی. یہ تمام پروسیجر ہے جو ہم نے کرنا ہے جہاں تک ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے. بہت شکریہ دوستوں, امید کرتا ہوں آپ کو تمام تر پروسیجر اور تمام تر اس کے محرکات تفصیلاً سمجھ آ گئے ہوں گے. شکریہ.